کتب احادیث میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت اور رفعت کے متعلق کثیر احادیث موجود ہیں، جن میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا علیحدہ طور پہ ذکر کیا ہے، یعنی انفرادی طور پر ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دو ساتھیوں صاحبین شیخین ان کا تعارف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کروایا ہے، دونوں کے فضائل کو حضور نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ تو چونکہ عموماً انفرادی احادیث کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے اور اجتماعی احادیث بہت کم بیان کی جاتی ہیں، تو اس وقت میں مستند احادیث جو اس بات پہ دلیل ہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کو، ان کی شان کو، ان کی منقبت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، اور صحیح بخاری کی کتاب الحرث والمزارعہ ہے، باب استعمال البقر للحراسہ ہے، حدیث نمبر 2324 ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا، تو گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے کہا عربی زبان میں لم اخلق لہذا، میں اس کے لیے یعنی سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی، خلقت للحراستی، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو بڑی عجیب بات تھی اور اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود نہیں تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، فرمایا اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ وہ مجلس میں نہیں تھے، لیکن حضور نے ان دونوں ساتھیوں کا ذکر اپنے ایمان کے ساتھ کیا ہے، تو یہ کتنی عظمت والی بات۔ پھر حضور نے اسی طرح ایک اور بات فرمائی کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا، تو چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، تو اس بھیڑیے نے کہا کہ درندوں کے دن میں اس بکری کا محافظ کون ہوگا، جس دن اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا میرے سوا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی یہ فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، فرمایا اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ وما ہما یومئذ فی القوم، کہ اس وقت یہ دونوں ساتھی قوم میں موجود نہیں تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کا ذکر بھی کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ حضور نے ان کے ایمان کی استقامت کو اور رسوخ کو بھی بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ وہ ایک بار بیر عریس پر دربان بنے تو دروازے پہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق آئے، تو انہوں نے جا کر حضرت ابو موسیٰ نے حضور سے جا کے اجازت مانگی کہ ابو بکر صدیق اجازت مانگتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اِذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فرمایا جا کے ابو بکر کو اجازت بھی دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے جا کر حضرت ابو موسیٰ نے اجازت مانگی، تو حضور نے ان کے بارے میں بھی فرمایا اِذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عمر کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ تو وہ دونوں سرکار علیہ السلام کے ساتھ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی طرف اشارہ لیا ہے، یعنی جس طرح وہ دونوں ساتھی کنویں پر حضور کے ساتھ بیٹھے تو وہ اسی طرح قبر میں بھی حضور کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے
اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب احد پہ قدم رکھا فراجف بہم، تو وہ ہلنے لگ گیا، تو حضور نے اس کو فرمایا اثبت احد، وفی روایت